کبیرہ گناہ میں جو عقائد سے ریلیٹڈ کبائر ہیں، سنس ریلیٹڈ ٹو بلیف، اس میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک۔ شرک پر اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہم تو قبروں پہ نہیں جاتے، ہم تو کچھ ایسا کام نہیں کرتے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے شرک ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک occurs when human beings love، جب انسان محبت کرتا ہے، ٹرسٹ بھروسہ کرتا ہے، اور فیئر یا ڈرتا ہے، دا کریشن مور دین اللہ، کریشن جو اللہ کا کریشن ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، اس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، اس پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے اللہ سے زیادہ، تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ شرک کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جو اسلام ہے، آپ اسلام فالو کر رہے ہیں، اگر آپ شرک کرتے ہیں تو آپ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب آپ اسلام میں نہیں ہیں، آپ دائرہ اسلام سے باہر جا چکے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 72-73 میں، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ایک بار وہ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر انہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ 3 معبودوں میں سے ایک ہے۔ جو کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں ٹرینیٹی کانسیپٹ ہوتا ہے ان کے، کہ 3 خدا ہیں، اس میں سے ایک خدا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا، حالانکہ اللہ تو وہی ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اللہ تو صرف ایک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب آلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ پھر حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، صحابہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے ٹیچر تھے۔ آپ نے ہمیں قرآن سکھایا، اپنے حدیثوں کے ذریعے جو بھی قرآن کے علاوہ آپ ہمیں تعلیم دیتے تھے، اور جو آپ کے ورڈز ہوتے تھے انہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے، ہمیں سکھاتے تھے، ہمیں خبردار کرتے تھے کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے، کیا کام ہم کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ جب کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی تو عربوں کے ہاں ہوتا تھا کہ اسے بار بار ریپیٹ کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات 3 بار ریپیٹ کی کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پہلا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا،
انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ رزق دے رہا ہے، اللہ نے زندگی دی، ہر چیز اللہ نے دی ہے، اور آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اس پر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں، پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین جو ہوتے ہیں وہ انسان کا بھلا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں، تو اگر آپ ان کی نافرمانی کریں، ان کی بات نہ مانیں، تو یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرا، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کرنا، یعنی جھوٹ جو ہے اس کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک جھوٹے بھی ہوں اور آپ مسلم بھی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو جھوٹ مسلمان کی ڈائری میں نہیں ہوتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، گواہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے کورٹ میں گواہی دیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہم میں سے کہیں نہ کہیں گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا اس کے بارے میں، آپ نے جھوٹ بول دیا تو آپ نے جھوٹی گواہی دی۔ آپ گواہ تھے، آپ کو پتا تھا کہ ہاں یہ ہوا، اور کسی نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے جھوٹ بول دیا تو جھوٹی گواہی دی، جھوٹ بولا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے بیٹھ گئے سیریسنس کی وجہ سے، کیونکہ اتنی سیریس باتیں تھیں، آپ پہلے ٹکے ہوئے بیٹھے تھے، آپ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے، اور یہ بات آپ نے بار بار ریپیٹ کی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، یہ آپ نے بار 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 ریپیٹ کیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ یعنی صحابہ جو تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے غصہ ہوتے اور کسی بات کی شدت کی وجہ سے اس چیز کو ریپیٹ کرتے تھے، تو صحابہ جو تھے وہ ڈر جاتے تھے اس چیز سے، تو وہ خواہش کرتے تھے کہ کاش آپ چپ ہو جائیں، یعنی ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ خوف جو ہوتا تھا اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ چپ ہو جائیں، تو صحابہ نے خواہش کی کہ آپ چپ ہو جائیں، یعنی اتنی شدید باتیں تھیں یہ، اس وجہ سے آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم اوتھینٹک بک ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے۔ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، یعنی پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے برابر کسی اور کو مانتے ہو، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یعنی صحابہ جو تھے، آپ دیکھیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کس طرح کے سوالات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اور زیادہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اور زیادہ جانیں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ان کے سوال ایسے ہوتے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا، شرک کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، یعنی جیسے بچے ہیں آپ کے، 3 بچے ہیں، اب چوتھا بچہ ہونے والا ہے، تو آپ اس کو مروا دیں، پہلے ہی ابورٹ کروا دیں کہ 4 بچے ہو جائیں گے تو میں اس کو کیسے کھلاؤں گا پلاؤں گا، کیسے میں اس کا بھی خرچہ اٹھاؤں گا، تو یہ جو ڈر ہے، اس سے جو قتل کیا، ابورٹ کروایا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ پھر میں نے عرض کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو ہمسائے یعنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یعنی زنا جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہمسائے یعنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا اس سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ پڑوس جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ خیانت کرنی ہے، تو اگر کوئی ایسے خیانت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے،
سب سے بڑا ظلم ہے۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو الگ نہیں کیا، یعنی یہ جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو الگ نہیں کیا، یعنی ایمان بھی لائے اور ظلم بھی کیا، نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر بہت گرہ گزری، یعنی وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے، بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، ڈر گئے وہ۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہ کیا ہو۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ انسان یہ کسی پہ زیادتی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ آخر اپنے ہی اوپر کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایمان لایا اور ظلم کیا تو صحابہ نے سمجھا کہ یہاں ظلم کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، کیونکہ انسان ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ صحابہ جو تھے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے، بہت زیادہ ڈر گئے اس بات سے۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہ کیا ہو، یعنی ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے، یعنی کوئی نہ کوئی گناہ تو کیا ہی ہے کسی نہ کسی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سب جو ہیں پریشان ہو رہے ہیں صحابہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے، یعنی اس آیت میں جو ظلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ شرک کیسے کر سکتا ہے انسان ایمان لانے کے ساتھ؟ تو ایمان لانے کے ساتھ کوئی شرک کرے گا تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ کیا تم نے قرآن مجید میں لقمان کا قول نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا انہوں نے۔ حضرت لقمان تھے، انہوں نے اپنی بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ وہ نصیحتیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از قرآن مجید کی آیت بنا دیا، اور فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا۔ تو جو لقمان تھے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کو، اور آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کریں، کسی اور سے پہ توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں، اس سے مدد مانگیں، اس کی عبادت کریں، اسے خوش کریں۔ ایسا ہی ہے نا، جیسے آپ نے کسی نوکر کو رکھا اپنے گھر میں، سیلری آپ دے رہے ہیں اس کو، سب کچھ آپ دے رہے ہیں، اور وہ جا کے کسی دوسرے کا کام کرے اور آپ کو دیکھے بھی نہ، آپ کی بات بھی نہ سنے، اور کسی آپ کے پڑوس میں جا کے اس کے گھر کا سارا کام کرے، سب کچھ آپ اسے دے رہے ہیں اور جا کے وہ دوسروں کا کام کرے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جب انسان یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے، جب ہر چیز اللہ نے دی ہے اور انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گناہ ہے، یعنی جب انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، یعنی یہ اتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یعنی کہتے ہیں نا مشرک کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کرسچنز کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہود جو تھے وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ اتنی خراب بات ہے، غلط بات ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ انسان اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے روزی بھی دیتے ہیں، اسے عافیت میں بھی رکھتے ہیں، یعنی اسے سکون میں ہر چیز سے دور رکھتے ہیں۔ انسان گناہ بھی کرتا ہے اس کے بعد بھی وہ آرام دہ زندگی بتاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صبر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر بھی صبر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں صبر؟ کیونکہ ایک دو ریزن ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید کہ میرا بندہ سنبھل جائے، شاید کہ میری نصیحت کو قبول کر لے اور سیدھے راستے پر آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں انسان کو کہ بندہ جو ہے وہ پلٹ آئے، توبہ کر لے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ اور جب بندہ شرک چھوڑ کر صحیح راستے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پرانے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ اور دوسرے لوگ جو شرک کرتے ہیں اور کرتے کرتے ان کی اسی میں موت ہو جاتی ہے، اور وہ توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، تو پھر ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے، پھر ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں آئی ہے، کتاب التوحید لیسن میں۔ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جس سے وہ اللہ کو نعوذ باللہ گالی دے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، مناسب نہ تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، یعنی اس نے ایسا کیا اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ یہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ ہم تو بس یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ جھٹلانا ہوتا ہے اللہ کو، دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، حالانکہ پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ یعنی ایک بار جو چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کو گالی لگتی ہے جو اس طرح سے بات کرتا ہے۔ حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرک کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دینے سے انکار کر دے گا۔ جو شرک کر کے آیا ہوگا، اس نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے اس کا بدلہ اسے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے سارے جتنے بھی کام ہوگا، نیک اعمال جو ہوتے ہیں، وہ مشرک کے نیک اعمالوں کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اسے کچھ بھی اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے سارے اعمال جو ہوں گے وہ راکھ کی طرح ہو جائیں گے، اور جیسے راکھ کا کوئی وزن نہیں ہوتا ویسے اس کی بھی اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور اسے اپنے نیک اعمال کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے زیادہ ڈرانے والی چیز شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک جس کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے، یعنی چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا، یعنی جو ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا جو ہوتا ہے، یہ بھی شرک اصغر ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے کرتے آپ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے لگتے ہیں، تو یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ریا میں مبتلا لوگوں سے کہیں گے، یعنی جو اپنے سارے اعمال دکھاوے کے لیے کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک اعمال کیا کرتے تھے، پھر دیکھو تم ان سے کیا جزا پاتے ہو، تم جن کے لیے کرتے تھے وہ دکھانے کے لیے، جاؤ اب انہی سے جا کے اس کا بدلہ لو۔ اب ریاکاری کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کہ انسان کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز وہ جنرلی ہمیشہ جب اکیلے میں پڑھتا ہے تو سپوز وہ 1 منٹ کا سجدہ کرتا ہے، اب کیا ہوا، کوئی آ کے بیٹھ گیا اس کے کمرے میں، اب اس کی نماز جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے یہ کیا سوچے گا کہ میں اتنا چھوٹا سجدہ کر رہا ہوں، تو اس نے کیا کیا، لمبا سجدہ کیا۔ اب وہ جو لمبا سجدہ جو کیا وہ اس نے اللہ کے لیے تو نہیں کیا، اس کو دکھانے کے لیے کیا، تو یہ ریاکاری میں چلا جاتا ہے،
اور یہ شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام، جیسے آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ نے دے دیا صدقہ، اب آپ نے کسی پہ ظاہر کر دیا کہ میں نے اتنا صدقہ دیا، اب آپ کی نیت ہے کہ لوگ سب دیکھیں اور لوگ میری تعریف کریں، اب وہ صدقہ جو ہوگا وہ اللہ کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ اب آپ نے وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ تو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، تو وہ ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ نہیں، میں نے تو کیا ہے، تو میرے اعمال نامے پہ ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، قیامت کے دن تم نے جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اب تم جاؤ انہی سے بدلہ مانگو۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے جو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے اور اس کے اعمال کا اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے جو اچھے اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کو زیادہ شو آف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے شو آف نہیں کرنا چاہیے کہ دکھاوے کے لیے، کہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں۔ اب اس میں انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اس وجہ سے بھی کوئی چیز دکھاتا ہے، جیسے اس نے صدقہ کیا، اب وہ جا کے بتائے گا سب کو کہ میں نے صدقہ کیا، اب اس کا ہو سکتا ہے انٹینشن یہ ہو کہ مجھے دیکھ کے اور لوگ بھی صدقہ کریں، یہ انٹینشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیت جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے، کون ریاکاری کر رہا ہے اور کون اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کو یہ زیادہ پتہ ہے۔ شرک انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے، یعنی شرک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ختم ہلاک کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ 7 گناہ جو ہے وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان سے بچو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، ہم کسی کو ایسے قتل نہیں کر سکتے، حرام ہے قتل کرنا، لیکن آپ کسی کو جا کے قتل کر دیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یتیم کا مال کھانا، کوئی یتیم ہے اس کا آپ مال کھا رہے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر سود کھانا، انٹرسٹ لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا، میدان جنگ میں آپ کو لڑنا تھا، ڈر کے بھاگ گئے آپ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا، کوئی پاک دامن عورت ہے اس پر آپ تہمت لگائیں، اس کا کیریکٹر پہ الزام لگائیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔